آپ لڑکیوں کو شادیوں میں ٹاکسک رکھنا چاہتے ہو, آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں آتی, آپ لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہو. چوتھا بھی ہو سکتا ہے آپ زندگی سے ہی آوازدار ہو, آپ کو زندگی میں خوبصورت باتیں بری لگتی ہیں, چونکہ جو آپ نے کہا میں تو وہ نہیں کہتا. آئی ہیٹ ٹاکسک پیپل. پچھلے دنوں خاتون میرے پاس تشریف لائیں, وہ 2 شوہر چھوڑ چکی ہیں. آپ ہی کا کوئی ایڈوائزر تھا, پہلے ایک چھوڑا پھر دوسرا چھوڑا, اب تیسرا اس نے ماں باپ ڈر رہے ہیں کہ ہم جا کے لوگوں کو کیا بتائیں کہ تیسری شادی کیسے, یہ 2 پہلے چھوڑ چکی ہے یا 2 اس کو چھوڑ چکے ہیں تو ریجیکشن ہو جائے گی. تو اگر پہلے کا چھوڑنا غلط تھا تو اب اس کے بعد دوبارہ جانا کیسے صحیح ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کے سوالوں کے ساتھ حاضر. السلام علیکم. پہلا ہے عذرا کا, وہ کہتے ہیں سر جی میرے سسرال تو بہت شاندار ہیں, سب کو ویلیو دیتے ہیں, ایون جو میری چھوٹی نند ہے وہ کنواری ہے اور وہ بھی مجھے ہیلپ کرتی ہے. بیٹا خاندان کو اچھا مل گیا آپ کو, اور آپ کے بھی بخت اچھے ہیں جو کہ آپ نے جا کے ان کا مقابلہ نہیں کیا اور ان میں جا کے مکس ہو گئے, تو آپ کو نہ خود آپ ٹاکسک بنے نہ آگے آپ کو ٹاکسک لوگ ملیں. مایا کو ملے مایا کر کر لمبے ہاتھ. اور یا ایک اور جو محاورہ کہا جاتا ہے کہ خدا شکر خورے کو شکر دیتا ہے. آپ نے جیسا چاہا آپ کو مل گیا, اب جو چاہیے آپ سے وہ ہے شکر گزاری. اللہ کا بہت شکر ادا کیا کریں. اور ایک بات میں آپ سے کہوں گا, اپنی دوستوں اور بہنوں کو اپنے گھر کی صلح صفائی اور محبت اور بھائی چارے کا جو منظر کشی بالکل نہ کیجیے گا. میرے بچے اتنی آئیڈیل سچویشن کو سب سے جلدی نظر لگتی ہے, اور یہ نظر لوگوں کی نہیں لگتی, بالکل اپنوں کی لگتی ہے, چونکہ ان کے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ہیں جی ہیرن, وہ کہتی ہیں آپ لڑکیوں کو شادیوں میں ٹاکسک رکھنا چاہتے ہو, آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں آتی, آپ لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ یہ برباد ہوتی رہے. میرے بچے, یا تو آپ آنکھوں پہ کھوپے لگاتے ہو, یا کان آپ کے بند ہیں, یا میں کیا کہوں دل آپ کو نفرت سے بھرا ہوا ہے. چوتھا بھی ہو سکتا ہے آپ زندگی سے ہی آوازدار ہو, آپ کو زندگی میں خوبصورت باتیں بری لگتی ہیں, چونکہ جو آپ نے کہا میں تو وہ نہیں کہتا. آئی ہیٹ ٹاکسک پیپل. اور ویسے اللہ کے فضل سے آپ بھی ٹاکسک ہی ہیں, تو اسی کیٹیگری میں آپ کے آس پاس والے لوگ آپ کو رکھیں گے. اب یہ سوچیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا کینسر لینے جاتے ہیں, بیماری دور کرنے جاتے ہیں. جب میرے پاس آپ آتے ہیں تو ان دکھوں کو, ان مسئلوں کو میں چمٹی سے نہیں چمٹے سے چن کے الگ کرتا ہوں, پھر کہتا ہوں کہ اے لڑکیوں یہ مسئلہ اس کو یوں دور کر لیتے. ابھی اگر آپ کی بات مان لی جائے اور اس چھوٹی موٹی ٹاکسک شادیوں میں چھوڑ دیتے ہیں. پچھلے دنوں خاتون میرے پاس تشریف لائیں, وہ 2 شوہر چھوڑ چکی ہیں. آپ ہی کا کوئی ایڈوائزر تھا, پہلے ایک چھوڑا پھر دوسرا چھوڑا, اب تیسرا اس نے ماں باپ ڈر رہے ہیں کہ ہم جا کے لوگوں کو کیا بتائیں کہ تیسری شادی کیسے, یہ 2 پہلے چھوڑ چکی ہے یا 2 اس کو چھوڑ چکے ہیں تو ریجیکشن ہو جائے گی. تو اس نے ماں باپ کو بتائے بنا تیسرا پسند کر لیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہی وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ پہلے کے پاس لوٹ جائے کہ تیسرے کے پاس جانے میں بے عزتی ہوگی. تو اگر پہلے کا چھوڑنا غلط تھا تو اب اس کے بعد دوبارہ جانا کیسے صحیح ہوگا. اور اگر آپ پہلے ہی اس وقت رک جاتے, غلط فیصلہ نہ کرتے, دوسرا بھی آپ نے چھوڑا, اور جب بھی تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد ہم ایک فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ دور بہت مختلف لگتا ہے. اس میں کئی فیصلے غلط لگتے ہیں اور کئی چیزیں رب نے انسان کو عقل دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا, کسی نے پوچھا تھا کہ کیسے اچھے اور برے کا, سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کریں, تو آپ نے کہا کہ جس بات پہ تمہارا دل ٹھک جائے ایسے کر کے وہ ٹھیک ہے, اور جس بات پہ تمہارا دل لرزے ڈولے وہ ٹھیک نہیں ہے. نہ وہ نیکی ہے اور نہ ہی وہ صحیح فیصلہ ہے اور نہ ہی وہ صحیح سوچ اور فکر ہے. تو اب جو بھی ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, چونکہ
ہر آدمی کے بخت میں 2-4 ہیٹر ہوتے ہیں، انہوں نے یہی کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی بات کو میں نے یہاں بھی سنا، آپ نے وہاں بھی ایک آدھ صاحب نے کہا تھا کہ یہ پاؤں کا کون سا علم ہے، اور پاؤں کے بارے میں کہاں سے آپ نے بات نکالی، یہ کوئی نفسیات نہیں ہے۔ تو میں نے کب کہا پاؤں نفسیات میں آتے ہیں؟ پاؤں انسان کی شخصیت میں آتے ہیں۔ لیورپول، امریکہ، جاپان، دنیا کے 10 بڑے ملکوں کی 12 یونیورسٹیوں میں اس پہ پاؤں پہ ریسرچ ہوئی ہے، ہونی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی جاپان کے 2 بڑے ماہرین نے لوگوں پہ اور 170 لوگوں پہ الگ سے ریسرچ کی، ہزاروں پہ الگ کی، پھر رزلٹ نکالے کہ پاؤں تو 70 طرح کے ان کے جب زمین پہ رکھتے ہیں 70 جگہوں پہ پریشر پڑتا ہے۔ اسی طور پہ 1,00,000 لوگوں کے انہوں نے پاؤں دیکھے اور سب ایک دوسرے سے فرق تھے۔ بنانے والے نے کچھ سوچ کے بنایا ہوگا نا۔ ابھی آپ سوچیں کہ یہ جو جگہ ہے ہاتھ کی، یہ ہاتھ میں نہیں آتی، یہ ہاتھ اور یہ بازو میں آتی ہے۔ تو اگر ہم اس میں کریں تو یہ لائنیں بنتی ہیں۔ میرا یہ موضوع میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور میں نے دیکھا جس کی 3 لائنیں ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جن کی 4 ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جن کی 2 ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور ان میں نے خوش بخت لوگ دیکھے، میں بہت سارے رشتے میرے پاس جب آتے ہیں میں ان سے دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ کی لکیریں کیسی ہیں، نہیں ہاتھ کے مطلب یہ لکیریں کیسی ہیں۔ اب یہ تو ہاتھ میں نہیں، آپ یہ مٹھی بند کر لیں اور اس کے بعد اس کو دیکھ لیجئے۔ اسی طور پہ ابھی میں نے کچھ عرصے سے پاؤں پڑھنے شروع کیے، تو پاؤں کی جو انگلیاں ایسے درمیان میں جن کے گیپ ہوتا ہے یہ الگ طرح کی ہیں۔ پہلی انگلی بڑی، انگوٹھا بڑا، یہ بڑی، اچھا، اور یہ تینوں کچھ لوگوں کے برابر ہوتی ہیں، بالکل ایسے۔ ان لوگوں کے مزاج اور بنانے والے نے اپنی مرضی سے بنایا۔ کچھ کی یہ جو چھوٹی انگلیاں ہیں جیسے یہ ہے، کچھ کی یہ بالکل ایک برابر ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ میں نے کافی چیزیں جمع کی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تو میں نے اس کو بھی لکھا کہ بھائی جان، اگر آپ کا کل مبلغ علم اتنا پدہ سا ہے اور آپ سوچتے ہو دنیا میں وہی علم ہے، تو بسم اللہ سوچتے رہیں۔ علم جو ہے دنیا میں کبھی نہیں رکتا، پانی کبھی نہیں رکتا، علم کبھی نہیں رکتا، لرننگ کبھی نہیں رکتی۔ ہاں، جو نفرت ہے یہ بھی انسان کے پورے جسم میں پھیلتی جاتی ہے، اور یہ بھی ایسی ظالم ہوتی ہے کہ کبھی نہیں رکتی اور آپ کو زہریلا بنا دیتی ہے۔ تو چوائس ہے آپ کا، آپ زہریلے بن کے جینا چاہتے ہیں، آپ کے بچے بھی آپ سے نفرت کریں گے، آپ کی بیوی بھی آپ سے نفرت کرے گی۔ 2 صاحب آپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا انسان ہے، جہاں بیٹھے گا گٹر کا ڈھکن کھلتا ہے اندر سے، کبھی اس کے بارے میں، کبھی اس کے بارے میں، کبھی اس کے بارے میں۔ ویسے میں بھی آپ کے بارے میں کچھ اسی طرح کی رائے رکھتا ہوں۔ لیکن شکیل نے کہا کہ سر میرے پاؤں کی جو شکل ہے وہ ایجپشنس ہے، اور میں اپنے پاؤں کی مس شکیل ہے، صفائی ستھرائی بھی بہت کرتی ہوں، اور اب میں اس پہ غور کرنے لگی ہوں۔ اچھا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب سے میں نے اس موضوع پہ پڑھنا اور سوچنا اور لکھنا شروع کیا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے بہت دقت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی نظر اپنے سامنے والے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، پر آس پاس تھوڑی سی بھٹک جاتی ہے، اس کو تو بندہ کنٹرول کر لیتا ہے، پر جو بالکل آپ کے ساتھ 2 لوگوں کے پاؤں ہیں ان پہ ضرور جاتی ہے۔ تو میں ان کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور ان کے انگوٹھے پہ بھی نظر جاتی ہے۔ آپ کو میں اب ان کا عجیب و غریب بات بتاؤں، انگوٹھا جتنا موٹا، جتنا بھدا ہوگا، کریکٹر بھی ویسے خراب ہوتا ہے۔ انگوٹھا جتنا اچھا ہوگا، جتنا ہوگا خوبصورت ہوگا، پرسنالٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس طور پہ انگوٹھا پتلا ہوگا تو بندے کے اندر دم نہیں ہوتا، وہ جو فیصلہ کرنے والا ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ اسی طور پہ بعض لوگوں کے پاؤں بڑے بھدے، بد شکل، بدنما ہوتے ہیں۔ بعض کے پاؤں ایک زمانے میں تو لوگ پاؤں دیکھ کے عاشق ہو جاتے، تب شکلیں تو نظر نہیں آتی ہوتی تھی، تو پاؤں کی خوبصورتی۔ اور ابھی بھی ان خواتین کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے کہ جن کے پاؤں گندے ہوں اور جوتے میں سے میل نظر آ رہی ہو، یا اس میں سے مٹی لگی ہو اور چپ چپ کرتے جا رہے ہوں، یا کہیں بیٹھے ہوں اور اس پہ۔ یعنی علم انسان کا انسانوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے افعال کے بارے میں، ان کے انداز کے بارے میں، اس کی کوئی حد نہیں، آخری سانس تک اس میں اضافہ ہوتا رہے نا، لوگ ریسرچ کرتے رہیں گے، علم آگے بڑھتا رہے گا۔ ہاں، کوئی انکار کرنا چاہے تو بسم اللہ، وہ ایک ڈبے میں بند ہو کے، کوکون میں بند ہو جائے، کچھوا منہ اندر کر لے سر کے نیچے، باہر جو مرضی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے، وہ کہے گا نہیں میری یہی دنیا ہے، اوکے، بندہ کیا کر سکتا ہے۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، پر کچھوے مت بنیے۔ اختر باز کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔